بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. کل دوستو اللہ پاک کے خاص صفات کمال حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، خلق اور رزق، اس کی تفصیل آئے گی. یہ تو 7 یا 8 جو صفات آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں یہ تو بطور نمونے کے ہیں، لیکن اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، نام ہیں، تو اللہ پاک کی جتنی بھی صفاتی نام ہیں سارے ہی نام کے اندر کیا ہے دوستو؟ نہیں بول رہے، کمال. اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں کمال ہے، جس میں سے 7 کا کل میں نے تھوڑا تعارف کرایا تھا. اللہ پاک اپنی قدرت کے اعتبار سے، اللہ پاک اپنی عظمت کے اعتبار سے، اللہ پاک اپنی رحمت کے اعتبار سے، اللہ پاک ہر اعتبار سے ایک دم اکمل الکمال ہے. بے شک ہر صفت اللہ کی کمال ہے. ہماری نگاہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ خالق ہے. مخلوق کی سوچ کی انتہا ایک مقام پہ ختم ہو جائے گی. جب ہمارے تصور کی دنیا ختم ہو جائے گی تو خالق کی صفت کا کمال وہاں سے شروع ہوگا. واہ واہ واہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں، اللہ کے پاس غیب کے خزانے کی چابیاں ہیں، یا اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں. غیب کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے صوفی صافی اللہ والے بہت بڑے گزرے بزرگ، جن کو ہمارے عجمی ملکوں میں بیہقی کہا جاتا ہے، یعنی قاضی ثناء اللہ بانی پتی، جن کی کتاب ہے تفسیر مظہری. وہ شاگرد ہیں مرزا مظہر جانے جانا شہید کے. اپنے استاد سے تفسیر پڑھی اور پھر کتاب استاد ہی کی طرف موسوم کر دی، تفسیر مظہری. وہ کہتے ہیں غیب کہتے کس کو ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے تو سارا اعتراض ہی ختم ہو جائے گا. دنیا میں جو جھگڑے ہیں کہ یہ غیب جانتا ہے، وہ غیب جانتا ہے، وہ غیب کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اب تک اللہ نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا اور کسی کو اس پر اطلاع ہی نہیں دی. اسی لیے یہ تعریف کر دیجیے تو سب جھگڑا بچ جائے گا. لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب کوئی نہیں جانتا. تو غیب کی اگر یہ تعریف کر دیا جائے کہ جو چیز علم الہی میں تو ہے لیکن اللہ پاک نے اب تک اس کو پیدا نہیں کیا، صفت خلق میں اس کو ڈھالا نہیں. جب اللہ نے اپنے علم میں رکھا اور اس کو اپنے علم سے
ظاہر ہی نہیں کیا تو مخلوق کیسے جان جائے گی؟ مخلوق کیسے جان جائے گی؟ اب آپ کو ایک اور بات بتا دیا جائے کہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کچھ خبر بتائی تو اللہ نے کیا کہا؟ ذالک من انباء الغیب. یہ اللہ نے آپ کو غیب کی خبر دے دی تو اب جب غیب کی خبر نبی کو دے دی گئی تو پھر وہ اب غیب نہیں رہی. اس لیے اللہ نے کہا انباء الغیب. اللہ نے اب آپ کو غیب بتا دیا. تو گویا کہ جب علم الہی سے وہ چیز چلی گئی نکل گئی تو پھر وہ غیب میں نہیں رہی، وہ غیب میں شامل نہیں رہی. اللہ پاک کے علم میں اور انباء الغیب میں فرق کیا ہے؟ قرآن ہی آ رہا ہے کہ یعلم ما فی البر والبحر. انسان کے نگاہ میں یا تو بر ہے یا بحر ہے، خشکی ہے یا سمندر ہے. خشکی میں بے شمار چیزیں ہیں، ان گنت لاتعداد چیزیں ہیں. حجر ہے، شجر ہے، جمادات ہے، فلاں 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 جتنی چیزیں ہیں. اصل میں انبیاء کے علم کا جو نصب العین ہے، محور ہے، اللہ کے علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال شریعت ہے. کمال کیا ہے؟ شریعت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہیں، مکے میں نشو و نما ہوئی، بڑے پلے بڑھے، ہجرت کر کے مدینے آ گئے. مدینہ آنے کے بعد دیکھا کہ یہ اہل مدینہ تعبیر نخل کرتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل کرتے ہیں. جو فیمیل ہوتا ہے اس کے خوشے میں کیا بولتے؟ میل. ہاں، پیوند کاری نہ بولو بیٹا، اس کو پیوند کاری اور چیز تعبیر بولتے. کروسنگ، کھجور کروسنگ کیا کرتے ہیں کہ نر کو مذکر کا جو خوشہ ہوتا ہے اس میں پھل نہیں ہوتے، اس میں پاؤڈر ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ پاؤڈر ہوتا ہے. بس ایک خوشہ نر کا لیا، اس کا تھوڑا سا ایک حصہ ہر کھجور کی جو مادی کی کھجور جو ہم کھاتے ہیں یہ مادہ ہے، اس کے خوشے میں صرف چپکا دیتے، یا اتنا سا حصہ اس کے پھول کا توڑ کے اس کے خوشے کے منہ میں پورا کھجور کروس ہو جاتا. پھر اب وہ پھل بھی بڑا ہوگا، میٹھا بھی ہوگا جی، اور ہجوم بھی بڑا ہو جائے گا. ساری چیز اس کی نشو و نما اچھی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے، دیکھا یہ تو حضور نے فرمایا یہ کیا کرتے رہتے ہو یار، یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسند نہیں کرتے تو ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ نے اس سال پھر تعبیر نخل کروسنگ نہیں کی. اب کروسنگ نہیں کی تو سب کھجور چھوٹے چھوٹے نہیں، چھٹکنیاں ایک دم چھوٹی چھوٹی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا یہ کھجور کو کیا ہو گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کو صلی اللہ علیہ نبینا محمد. کیا فرمایا؟ کہ تم لوگ آئندہ اپنے کھجور کو کراؤسنگ کیا کرو. انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں. انتم عالم بامور دنیا. واہ رے میرا رسول، واہ رے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دنیا کے معاملے میں تم ماہر ہو، لیکن جنت کے راستے کو بتانے کے لیے، مرضیات الہی کو راستے کو بتانے کے لیے اس میں محمد تمہارا قائد. کیا پیاری بات کہا جی. کہا جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، جی اللہ تک پہنچنے کا راستہ، وہ سب میں تجھے بتاؤں گا، چونکہ وہ بتاتے ہیں. تو اسی لیے قرآن نے کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم نے یہ غیب کی خبر آپ کو بتا دی ہے.
تو جو غیب کی خبر اللہ نے بتا دیا اس بنیاد پر اس کو عالم الغیب کیوں؟ جو بتا دیا وہ تو غیب سے نکل گیا. اللہ پاک نے کہا میں عالم الغیب اس لیے ہوں کہ جو چیز میں نے جان دیا میں نے دکھلا دیا. ابھی بے شمار چیزیں ابھی کائنات عالم میں پیدا بھی نہیں ہوئی جی، اور نہ اس کا تعلق نبی کے علم شریعت سے ہے یا نہ نبی کے علم نبوت سے ہے. اب نبی کو لے آئیے اور کہیے ذرا پلین کا یہ جو پارٹس ہے ذرا اس میں کیا فالٹ ہے بتائیے. تو نبی کا کام تو نہیں ہے وہ جی. نبی کا وہ کام، نبی کا کام ہے ہدایت. نبی کا کام یہ ہے کہ دل پہ کون سا گند چڑھ گیا اس کا کیا علاج ہے، یہ کام نبی بتائے گا جی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کیا ہے، یعلم فی البر. یہ فی البر کی تشریح کیا محدثین نے، اللہ اکبر. ایک کوپل سمجھ گئے، کسان ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے. ایک نہیں ڈالتا، ایکڑ میں کم سے کم کتنا گندم کی بیج لگتی ہے؟ 2 بوری. 2 بوری نہیں لگتی، زیادہ لگتی جی. 1 ایکڑ زمین میں کم سے کم 2 کوئنٹل بیج لگتی. لیکن اسی کسان کو کہیے کہ تو نے جو چھری دیا ذرا لے تو 10 کلو چون کر کے اس میں سے، ان کا باپ بھی نہیں لا سکتا جی. کہ پورے بستی کے مزدوروں کو لگا دو کہ وہ جو گندم میں نے ڈال دیا زمین میں ذرا چن کے لیا بھائی، 100 گرام بھی لا نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ کس گندم، کون سا گندم زمین کے مٹی کے کہاں کس حصے میں دبا ہے. اور جب تک کہ امر الہی گندم کو نہیں ہوگا وہ کوپل نہیں نکالے گا. بغیر امر الہی کے کوپل تو دانا آپ نے ڈالا گندم کا، اور گندم کا دانا کو اگر کوٹ دیجئے پیس دیجئے تو کیا ہے؟ سفید. اور پودا نکلا لے. اللہ کی قدرت ہے جی، اللہ کی ہاں. ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ اکبر. ایک بیج نکال دی، گرین نکالا نہیں گرین آئے. گندم میں کوئی پانی تھا بولیے؟ اور یہ جو پود کوپل نکلی ہے اس کو پکڑ کے مسل دیجئے تو پانی یہ کہاں سے لے آیا؟ اور نیچے کی سمت میں مٹی میں جو کوپل گئی وہ سفید، اور جو اوپر نکلی وہ گرین. نیچے گئی وہ اور اوپر نکلی وہ سبز. اب اللہ فرماتے ہیں کہ سبز ہی نہیں، اللہ کا علم تفصیلی یہ ہے کہ یہ کتنے مقام پہ نکل کے اس کوپل میں گرہ لگ جائے گی. درخت میں نہیں دیکھا کسانوں، گرہ لگتی ہے نا، 5 انچ 4 انچ 3 انچ کے بعد گرہ لگ جاتی ہے. پھر گرہ سے پود چلی اوپر تک، نہ معلوم کتنے اس کے گرہیں لگتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اس میں بالیاں نکلتی ہیں، سنبل بالیاں. بالی نکلی اور بالی نکلنے سے پہلے اس کے پتے نکلے. اللہ کو یہ تفصیلی علم معلوم ہے کہ یہ گندم کے پتے میں اتنے نشانات ہوں گے اور ان نشانات کے اندر اتنی لمبائی اتنی چوڑائی ہوگی، تفصیل ان کے علم میں ہے. سبحان اللہ. اور یہی نہیں ہے، اللہ کے یہ علم میں ہے کہ یہ گیہوں کے پتے کا بھوسا بنے گا، اور بھوسا کتنا ضائع ہو کے مٹی کی خوراک بن جائے گا اور کتنا بکری کی خوراک بن جائے گا.
کتنا بھینس کی خوراک بنے گا، اس سے کتنا دودھ پیدا ہوگا، اس دودھ سے کون انسان کھائے گا، اور پھر اس سے کس انسان کو میں پیدا کروں گا، یہ تفصیلی علم رب ذوالجلال کو۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک درخت کی بات بتا رہا ہوں، بقیے کو چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں یعلم ما فی، اب یہ تو ایک گندم کا میں نے بتایا، دنیا میں کتنے درخت ہیں، وہ پوری زندگی بیت جائے گی، نہیں سبق درس ہو پائے گا۔ پوری جی پوری، اور پھر بالیاں نکالی، بالی نکلنے سے پہلے ایک درخت میں 7 ایک نکلی اوریجنل اور 7 بچے نکلے، کتنا؟ 7 7 سنابل، 7 بیجیں نکلی، پود نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں سنبل میں 100 دانے۔ آپ نے زمین میں کتنا ڈالا؟ 1، اور اور اللہ نے کتنا دیا؟ 700۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 100 دانہ، تو 1 سے اس نے 700 دیا، 100 سے 700 دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں، اور جی کہو الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو سنو، کل قیامت میں ایک سبحان اللہ کی نیکی لے کر کے آؤ گے، میں ایک سبحان اللہ میں تمہارے لیے کھیتی کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ باقیات الصالحات ہیں جی، قرآن میں بھی ہے نا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، سورہ کہف میں۔ مسجد میں جب آیا کیجیے تو یہ اس کو ضرور پڑھا کیجیے 2-4 دفعہ، باقیات یہ آپ نے پڑھ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ کی ذمہ داری ختم، جیسے کسان کی گندم ڈالنے کی ذمہ داری ختم، اب اس کو بڑھانا۔ اسی طرح ایمان والا ایک دفعہ سبحان اللہ بولتا ہے اور قیامت تک اس کی کھیتیاں ہو رہی ہیں، قیامت تک اس کی انشاءاللہ ہماری کھیتی ہو رہی ہوگی، آپ کی بھی ہو رہی ہوگی۔ آپ غم نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی البر، اور یہ تو بر کا ہو گیا، اور کیا ہے؟ بحر۔ اللہ اکبر، سمندر میں کیا کیا ہے؟ سمندر میں آپ تو صرف مچھلی کھاتے ہیں تو جانتے ہیں، اور کیا ہے جی؟ لؤلؤ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اور اللہ کہتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ، شور پانی میں، شور سمجھ گئے؟ نمکین پانی میں رب ذوالجلال نے کیا پکایا؟ موتی، لؤلؤ اور مرجان۔ ایک دوا ہوتی ہے جس کو کیا بولتے؟ عنبر یا مسک، عمان میں ملتی ہے جی۔ ایک مچھلی ہے، مچھلی، وہ مچھلی قے کرتی ہے، اس کو بھومیٹی ہوتی ہے، اور اتنی نہیں ہوتی 25-50 گرام، آدھا کلو، 1 کلو، 2 کلو، اس طرح وہ مچھلی قے کرتی ہے۔ اور وہ مچھلی جب قے کرتی ہے تو سمندر کے پانی میں وہ تیرنا شروع کر جاتی ہے، سیم لائک ڈامر، یہ ڈامر بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں الکترا، وہی ڈامر۔ اب وہ وہاں سے تھپیروں میں اللہ ان کو ریفائن کرتا ہے، ریفائن ہوتے 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 سمندر کے کنارے پہ آتی ہے۔ کسی نامرد کو اگر اوریجنل مل گیا، 5 گرام کھلا دو، پوری زندگی اس کو کسی دوا کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ سمندر کے کنارے کی مچھلیاں عمان میں شدید اس کی دشمنی، وہ خوشبو دور سے لگ جاتی ہے، ان کو انتظار میں رہتی ہے کہ آنے والی وہ کھا جاتی ہے۔ ماہی گیر الگ لگے رہتے ہیں چکر میں، اور مار مار کے سمندر کے کنارے سے ان کو بلیوں کو بھگاتے ہیں۔ 1 کلو اگر کسی
مچھیڑے کو مل گیا تو سمجھو پوری زندگی کے لیے ملینئر ہو گیا وہ، ہاں اتنا مہنگا ہے وہ۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ جی کس نے پیدا کیا؟ اللہ جی اللہ شہد کی مکھی، آپ ہنی کھاتے ہیں، یہ ہنی کیا ہے؟ شہد کی مکھی کی غلاظت ہے، شہد کی مکھی کی، لیکن اللہ نے اس کی غلاظت میں شفا ڈال دیا۔ میں نہ کھاؤں، جس دن میں شوگر والا ہوں ضرور کھاتا ہوں، دوا بھی شوگر کی کھاتا ہوں، ضرور کھاتا ہوں 1 چمچہ روزانہ۔ نہیں کھاؤں تو نہیں دست دے سکتا ہوں، نماز نہیں پڑھا سکتا، ہندوستان جاتا ہوں تو نہیں ملتی اچھی، تو اس لیے آتا ہوں تو مریل خان جاتا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو، ہم کو جو لا کے شہد دیتے، اچھا اوریجنل دیتے بیچارے۔ جی تو کیا ہے اس میں؟ یہ کیا ہے؟ جی یہ کس نے ڈالا؟ اللہ اور نہ معلوم، انسان کی عقل بالکل حیران ہے، سمندر میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جی سمندر میں کیا کیا چیزیں وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے سنو، مفتی صاحب رحمۃ اللہ، مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے پتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ دیکھو نا یہ کہا والا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کس شاخ میں کون سا پتا نکلے گا، اس کی زندگی کیا ہوگی، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، وہ کب پیلا بنے گا، وہ کب زمین پہ گرے گا، انسان کھائے گا یا حیوان کھائے گا یا اس کو مٹی کھا جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو یہ سب علم الہی میں ہے، تو لیکن ایک بات تجربے کی بتاتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہم نہیں کیا کہ یہ گرین پتا آج نہ کل، خالد بھائی کل نہ پرسو آپ کے گھر میں بھی شاید ہو، پیلا ہو ہی جاتا ہے، اور ہو کے تو کہاں اپنی ہری بھری شاداب زندگی پہ ناز نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن سمجھاتے ہیں نا، وہ تھوڑے سناتے ہیں کہ درخت کا پتا ہے روزانہ گرتا ہے گھروں میں لوگوں کے ہے، لیکن عبرت نہیں سمجھتے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے۔ سوچنا چاہیے میں پتا نہیں پھینک رہا ہوں، میں اپنی لائف کو بھی، میرے بچے بھی میرے مرنے کے بعد اسی طرح نکال کے گھر سے پھینک دیں گے جیسے میرے درخت کا پتا گرا اور میری وائف نے مجھے صاف کر دیا، کچرا نہیں رہنے دیتی، تو بیٹا بھی مرنے کے بعد باپ کو سمجھے گا یہ بھی کچرا ہے، اس کو لے چلو قبرستان لے۔ اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، ہم سمجھتے سیدھے قرآن ہے، قرآن بڑی عبرت کی جگہ ہے۔ یہ مفتی صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے سب صحیح باتیں کر لیتے ہیں، اور لکھا کہ سنو درخت کے پتے کو اللہ نے کیوں کوٹ کیا؟ کیونکہ یہ نگاہوں کے سامنے، ہر انسان درخت کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچھ پتوں کو دیکھتا ہے کہ نکل رہی ہے، وہ بچے کچھ بالکل پورے ہیں، کچھ پیلے بن رہے ہیں، اور کچھ زمین پہ ساقط ہو گئے، کچھ زمین پہ ساقط ہو گئے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں، تفصیل اس کی ہو گئی، اللہ پاک کی قدرت ہے دوستو۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر یہ کہ ان سب کا تفصیلی علم اللہ۔ کتاب مبین سے کیا مراد؟ اس میں مفسرین کی رائے یہ ہے کتاب مبین سے مراد علم الہی، علم بعض مفسرین کہتے نہیں، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ کی کتاب ہے، لوح محفوظ کی کتاب ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو تفصیلی علم معلوم ہے، جیسے میں نے کل کہا دیا تھا آپ سے کہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سمین یہ آیت تو پڑھے گا لیکن درس نہیں دے پائے گا، آیت پڑھے گا، کتنے لوگ سنیں گے، کتنے عمل کریں گے، کتنی دیر بیٹھیں گے، یہ سب اللہ کے علم میں تھا۔ ہم ابھی آئے نہیں تھے دنیا میں، ہم ابھی آئے نہیں، لیکن اس سے پہلے میرے اللہ کو میرا علم تھا۔ اسباب وہی نہ بناتا ہے، مجھے کون لایا یہاں، آپ کو کون لایا یہاں،
دبئی میں اور بھی تو مکانات ہیں، اور بھی تو مساجد ہیں، آپ نے ادھر گھر کیوں نہیں لیا؟ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ نہیں آئے، میں نہیں آیا، مجھے بھی لایا گیا اور آپ کو بھی اللہ کریں، یہ سب موجود ہے یہاں۔ اگلی آیت دیکھ لیجیے، ترجمہ کر دیتے ہیں۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، سنو اب اللہ تعالیٰ بھی کہاں کہاں ہم کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی رات میں سوتے وقت ظاہری احساس و شعور باقی نہیں رہتا اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال تک سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہاری موت کا مسئلہ ہے۔ روزانہ انسان مرتا ہے، مرتا نہیں مرتا، نیند جو ہے وہ موت کی بہن، واہ بھائی واہ، بھیا نہیں بولا، حدیثی میں بھائی، یہ تو تیری بات نہیں ہے، موت کی بہن ہے، بہن سے زیادہ پیار ہوتا ہے بیٹا، اسی لیے بھائی نہیں کہا شریعت میں، کیا کہا؟ بہن سے ہر انسان کو قدرتی طور پر فطری پیار ہوتا ہے، کوئی ایسا بدبخت ہو جس کو نہ ہو، لیکن بہن سے انسان کو، کتنے بیچارے نوجوان ہیں کیوں نہیں شادی کرتے ہو بھائی لاہوری؟ وہ مولوی صاحب ابھی سسٹر کا مسئلہ ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو موت کو، نیند کو موت کی کیوں؟ ہر شخص سونا تو اللہ کرے بابا، سونے کے لیے تو بہت بولتے ہو مولوی صاحب، کیا بولتے ہیں؟ ارلی مارننگ سوتا ہوں، یعنی بہت ہی جلدی رات میں، تو مرنے سے کیوں گھبراتے ہو؟ اور اس کی تیاری سے کیوں گھبراتے ہو؟ هو الذی یتوفاکم، یتوفا، اللہ نے کہا تم کو وفات دے دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اللہ کبھی رات میں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ چلنا پھرنا، نقل و حرکت اور کسب و اکتساب واقع ہوتا ہے، وہ سب کامل تفصیل کے ساتھ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ چاہتا تو تم سوتے کے سوتے رہ جاتے، لیکن موت کا وعدہ پورا ہونے تک ہر نیند کے بعد تم کو بیدار کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سلا بھی دیتا اور جگہ بھی دیتا۔ اسی لیے امام بخاری نے بہت اچھی دعا کی، آپ لوگ یاد کر لو یار، خالی سنتے ہو مجھ سے۔ کیا ہے خالد بھائی؟ ایک دعا تو وہ ہے جو اپن پڑھتے ہیں، اللہم بے اسم کا، یہ تو بہت ڈسکاؤنٹی دعا ہے، نہیں ساتھی لوگ لمبی دعا جاتی، اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وان ارسلتہا فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اللہم خلقت نفسی وانت تتوفاها لک مماتها ومحیاها ان امسکتہا فرحمها وان ارسلتہا فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ دونوں روایت ہے، دونوں کا ترجمہ ملتا ہے۔ اللہم وضعت جنبی، اے اللہ میں نے اپنے بازو کو، جنب اس کو بولتے رکھ دیا، وبک ارفعہ، تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا، ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اے اللہ اگر میری روح گئی تھی نیند میں آپ کے پاس جائے اور آپ نے کہا بس ادھر ہی ٹھہر، ہیں جیسے بہت سارے لوگ انڈیا پاکستان جاتے تھے، وائف بولتی نو بیک، نو بیک مطلب سمجھے کیا؟ واپسی نہیں، اسٹے ادھر ہی۔ اللہ فرماتے بس پلیز یو اسٹے، ادھر ہی رکو۔ تو حضور نے کہا ان امسکتہا، اگر آپ نے پکڑ لیا تو کیا کیجئے؟ فاغفر لہا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، یعنی آپ نے کہا رک جاؤ تو رک جاؤں گا، تو مجھے معاف کر دیجیے۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر آپ مجھے دنیا میں بھیجیے، فَاحْفِظْهَا، تو میری حفاظت کیجیے گا، کس طرح؟ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے آپ نے ابو بکر و عمر عثمان و غنی اور صحابہ اولیاء و ائمہ کی حفاظت کیا گناہ سے، میری بھی حفاظت کیجیے گا۔ اتنی پیاری دعا میں کیا بتاؤں، ہے نا خالد بھائی؟ اچھا ہے، اچھی دعا، کیا پیاری دعا ہے یہ۔ دوسری دعا میں الفاظ بدل گئے، یہاں فاغفر لہا ہے، وہاں فرحمها ہے۔ اللہم خلقت نفسی، اے اللہ میں آپ نے میری جان آپ نے پیدا کی، خلقت نفسی وانت تتوفاها، اور آپ ہی مجھے ماریے گا جی۔ اللہم خلقت نفسی وانت تتوفاها لک مماتها ومحیاها،
ہماری زندگی اور موت سب آپ ہی کے دست قدرت. ان امسکتہا، اور اگر آپ نے وہیں روک لیا، فرحمہا، وہاں فغفر لہا، اس روایت میں فرحمہا، تو مجھ پر رحم کیجیے گا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر دنیا میں مجھے آپ نے بھیج دیا تو فَاحْفِظْهَا بِمَا تَحْفِظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، وہاں حفظتا اور یہاں تحفظها. روایت میں الفاظ میں فرق آ گیا، بات برابر ہی ہے کہ اللہ جس طرح آپ اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ سے میری بھی حفاظت. تو اللہ فرماتے ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى، تم کو جب مارنا کا تو ایک ٹائم مقرر کیا میں نے، اس وقت تک کے لیے جی بھیجتا ہوں. آپ گھبرائیے نا، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، روزانہ سجدہ کرتے ہیں آپ اللہ کو. علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب ذرا پڑھ کے دیکھیے، کراچی سے مانگ لے آئیے گا. ہر مومن اللہ یتوفی الانفس حین موتہا ہے نا، 26 پارے میں، تفسیر میں مت جائیے. روح جسم سے ہمارے نکل کے کہاں جاتی، پہلے بتایا تفسیر سے، آپ لوگوں کو یاد نہیں، عرش پہ جاتی ہے اور اللہ کو سجدے کرتی ہے. الحمدللہ، اللہ کو. ہاں بیٹا کتاب کراچی سے لے کے ضرور پڑھ لینا، علامہ شبیر احمد عثمانی کی. اللہ کو کیا کرتی، اللہ کو الحمدللہ کو سجدے کرتی. پھر اللہ کہتا اچھا آپ چلے جاؤ، جب ٹائم آئے گا پھر آنا. اور جس کا ٹائم پورا ہو جاتا اللہ تعالیٰ کہتے ادھر ہی رک جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ. جی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. یہ آیت 24 پاکی کی. چلیے ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. کیا ہوگا پھر؟ دن میں کاروبار کر کے رات کو سونا، پھر سو کر اٹھنا. یہ روزمرہ کا سلسلہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. دنیا کی زندگی، پھر موت، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا. اسی لیے نیند اور بیداری کے تذکرے کے ساتھ مسئلہ معاد پر انسان کو متنبہ کر دیا کہ اللہ سے ملنا ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے دوستو اب. ہاں، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، اسی کے پاس لا یعلمھا الا ھو، ان کو کوئی نہیں. 5 چیزیں غیب کی ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا. کون کون؟ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ 5 اللہ کے علم ہے، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. اس کے سوا وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے. کتاب مبین میں ہے. یہ آپ کا درس بھی ہے کتاب مبین میں، کیا بیچیے گا. هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں. سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نیندیں نہ آئے، ہماری ٹھیٹ زبان میں ہم نے بول دیا، ان کو رات میں نیند ہی نہ آئے. کیوں نہ نیند آئے خالد بھائی؟ آپ کے ہم نام تھے وہ. کیوں نیند نہ آئے؟ جیسے بستر پر جائیں تو سوچے کہ تلوار ایسی ہونی چاہیے، تو ایسے چلاؤں گا تو یوں ماروں گا، تو اس کی گردن یوں کاٹوں گا، تو یہ وہ تلوار یوں کرے گا تو میں یوں کروں گا. یہ پوری رات یہی چکر، سمجھ گئے؟ پوری رات یہی چکر. حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بستر پہ جاتا ہوں، رہتا ہوں بستر پر، لیکن دماغ رہتا ہے جنگ کے میدان میں. لے تو انسان نہ سوئے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. جس میں گرمی آ جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، ڈپریشن ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا، قبض کی بیماری ہو جاتی ہے، انسان پاگل کی طرح ہو جاتا ہے. پھر نہ سوئے تو ایک عرصے کے بعد سچ میں پاگل کبھی نہیں سوتا. پاگل کا علاج 2 ہی ہے خالد بھائی، اس کو سلاؤ اور اس کو ایسی خوراک کھلاؤ کہ جس سے اس کو اجابت ہو جائے، یعنی بیت الخلاء اور لیٹرین ہو جائے. وہ پاگل لیٹرین بھی نہیں کرتا. جتنی چیز جسم میں جاتی ہے گرمی سے پتھر بن جاتی ہے. 2 ہی علاج ہے پاگل کا. ہم حکیم نہیں ہیں. وہ کوئی بول رہا تھا مولوی صاحب آپ حکمت کرتے، میں نے کہا نہیں بابا میں حکیم نہیں ہوں. پڑھتا ہوں قرآن و حدیث کی تفسیر تو اس میں یہ سب بات بھی آتی ہے کبھی کبھی. خیر استغفر اللہ. تک کیا بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو؟ دعا پڑھیے آپ لوگ. یار سب میں ہی پڑھا ہوں. تم لوگ صرف بریانی کھاؤ گے.
بریانی کھاؤ تم، چکن منچوری کھاؤ تم، اور کون سی نان کھاتے ہیں مخدوم بھائی؟ یہ چیز نان۔ میں نے سنتا بھی تو حیران ہو جاتا ہوں، کیا یار ایسا خطرناک نان کھاتے ہو تم لوگ؟ دعا میں پڑھوں، چلو میں ہی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و من ان یحضرون۔ اس کو کہا حضور نے پڑھو، جب اس کو پڑھے جو ہی 3 دفعہ پڑھے کہ وہ بھی ہے کئی دعائیں، یہ جو حضرت خالد بن ولید کو بتائیے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن همزات الشیاطین۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر کیوں کہا همزات الشیاطین سے؟ دیکھو یہ خالد بھائی بہت بڑی، بہت یہ سمجھیے کہ اسپیشلسٹ پوائنٹ ہے۔ یہ جو ذہن میں ان کے آتا تھا کہ میں یوں ماروں گا یوں ماروں گا، یہ بھی شیطان کی طرف سے، تاکہ مجاہد رات میں نہیں سوئے گا تو دن میں دیکھو نبی کا علاج۔ اللہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، حالانکہ یہ عمل بظاہر آپ سب نے سوچا ہوگا یہ تو بہت اچھا کام ہے، حالانکہ شیطان اس اچھے دن کے اچھے کام سے رات میں وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، تو نبی اکرم نے پناہ مانگا کہ یہ شیطان آ کے تمہارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یوں کروں گا یہاں تک کہ تو رات میں نہیں سوئے گا تو دن میں ڈل ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے تو نبی کا علاج۔ میں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، جذباتی سچی، ایک ایک پوائنٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے بابا جی، وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں، تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے، یعنی جب تک زندگی ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ کہ تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اس کی خبر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے درس کو قبول کر لے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب محتاج ہیں، قرآن کی روشنی سے ہمارے سینے کو منور کر دے اور ہمارے قبر کو بھی منور کر دے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق فرما دے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ ہدایت کی نیت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگ سب اجمی ہیں، ہم تو قرآن ہماری زبان نہیں ہے میرے اللہ، لیکن اے اللہ تو سکھلانے کے لیے کسی بھی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ یا معلم ابراہیم علمنا، یا معلم ابراہیم علمنا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تھے، ابو کے ساتھ تھے، مگر تو نے ان کو ہدایت اور توحید سکھلا دی۔ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت اور اعمال صالحہ کی تلقین کر دے، ہدایت کے راستے پہ استقامت کے ساتھ ڈال دے۔ ہمارے اس درس کے مکمل ثواب کو جناب نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے پیش کر دی تھی۔ اے اللہ حضور کی شفاعت ہم سب کے لیے مقدر کر دیجیے۔ اے اللہ نور نبوت سے سینے کو ہمارے نبی پاک کے نور نبوت سے منور کر دیجیے۔ ہم بھی نبی پاک کے امتی ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، ہر غم کا مداوع کر دے، ہر پریشانی کو دور کر دے، ہر مصیبت کو ٹال دے، یا اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ